ترقی ہوتی ہے، جیسے کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسز ہو گئے ہیں بہت زیادہ، سیل فون آ گیا ہے، بہت الیکٹرانک چینلز آ گئے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن اوور لوڈ مل رہا ہے، تو سٹریس لیولز اوپر جا رہے ہیں. تو ان کے لیے پیش بندی یہ ہو سکتی ہے کہ تمام لوگ اب خصوصاً جو شہروں میں رہتے ہیں ان کو اپنی سٹریس مینج کرنے کے طریقے سیکھنے چاہیے. میں جب ابھی اسکول میں ہی تھا تو اس وقت ہی مجھے ڈرگس کا تعارف ہو گیا. الکوہولزم کی بیماری میرے بھائی کو ہے، مگر اس بیماری نے ہمارے پورے خاندان کو ایک ڈیوسٹیشن کی انتہا پہ پہنچا دیا تھا. مختلف قسم کی ڈرگس یوز کرتا رہا، جس میں الکوہل، ہیروئن اور حشیش وغیرہ یہ سبھی ڈرگس شامل تھیں. معمولی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں نظر آتی تھیں، ہم حیران ہوتے تھے، ہم امبیرس بھی ہوتے تھے، ہمیں شرم بھی آتی تھی اور ہم پھر اس کو درگزر کر دیتے تھے. اور یہ چیزیں درجہ بدرجہ اس انتہا تک چلی گئیں، تعلیم بھی چھوٹ گئی، گھر بھی چھوٹ گیا، دوست بھی چھوٹ گئے. اس کے بعد جب ان کے ٹیسٹ وغیرہ شروع ہوئے تو پتہ چلا ان کو تو سیروسس آف دا لیور ہے. پھر اسائٹس یعنی پیٹ میں پانی بھر گیا، خون منہ سے نکلتا تھا، باتھ روم جاتے تھے تو خون، یعنی اتنا ہم نے دیر کر دی. یہی لگتا تھا کہ یا تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا پھر دوسرا حال اس کا موت ہی ہے. یہ ہم پہلے بھی آ سکتے تھے علاج کے لیے، اب اگر شرم آتی تھی، ہمیں اتنی پریشانی اور شرم ہوتی تھی کہ لوگوں کو کیا بتائیں گے. ہم سمجھتے تھے یہ ان کی اندر کوئی برائی ہے یا ان کے جو ہیں میرٹل ریلیشن شپ اس میں کوئی پرابلم ہے، تو یہ باہر کیا بات کریں، کرنے والی تو نہیں ہے نا. جیسے کوئی کسی ہندو کو آپ مسلمان کرنا چاہیں تو اسی طرح ڈرگ ایڈکٹ کے فریم آف مائنڈ کو آپ ایک نارمل فنکشنل انسان کے فریم آف مائنڈ میں بدلنا چاہیں تو وہ اتنا ہی مشکل ہے. پھر جب ہمیں پتہ چلا ادھر کا اور ہم یہاں آئے، ادھر سب سے پہلے تو ڈیزیز کانسیپٹ سمجھایا کہ کیا ہوتا ہے، اور ہماری آنکھیں کھلنی شروع ہوئی کہ اچھا اس وجہ سے ڈرگ سے نکلنے کا پروسیس بذات خود بھی میرے لیے کافی پینفل تھا. پہلے ہم نے سمجھا نہیں. پہلے میں نے سمجھا اچھا اگر 1-2 دن اگر ڈرنک نہیں کریں گے تو میرے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، ہیل بی ایز ہی واز. مگر ایسا نہیں ہے، جرنی ذرا لمبی ہے. میں ایک خوشحال اور ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں. اتنی ہی ڈیوسٹیٹنگ ہے الکوہولزم کی بیماری، اتنی ہی خوبصورت ہے اس سے ریکوری. اس کے بعد سے میں نے اپنے کیریئر کو بلڈ کیا، اپنی سوشل سٹیٹس کو امپروو کیا، پھر ساری ایک فیملی ڈیولپ کی، بزنس ڈیولپ کیا، اور ٹوڈے آئی ایم رننگ اے سکسیزفل بزنس ان لاہور اینڈ آئی ہیو مائی اون فیملی. اب ماشاءاللہ سے مطلب پچھلے سال وہ پہاڑوں پہ گئے سیر کے لیے، اس سال اپنی بیٹی کی گریجویشن کے لیے وہ امریکہ گئے، اکیلے آئے ٹھیک ٹھاک اور زندہ ہیں. 3 سال ہو کے باقی جو رویے ہیں ان کے اس پہ بھی بہتری آتی جا رہی ہے. بیسیکل میں حفظ قرآن کرنے کے بعد جو ہے غلط سوسائٹی کے بیٹھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے میں یہ ڈرگس کی طرف چلا گیا. ہر نشہ یوز کیا. 20-25 سال میں نے کوئی علاج نہیں کروایا. کسی نے بتایا ادارہ ہے وہاں پر جائیں، انہوں نے میرا علاج کیا. جب اللہ پاک نے مجھے صحت عطا فرمائی، ہدایت دی، 10-15 سال ہو گئے امام مسجد ہی کرا رہا ہوں. جب میں نے نشہ چھوڑا تو میں نے کہا بھی بات سن لو، الحمدللہ میں یہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. اللہ کے گھر میں سچی دل سے میں نے توبہ کی ہے بھی جس نے پڑھنی ہے پڑھ لو. میں نے توبہ کر لی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگوں نے میری عزت بحال ہوگی. الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہا ہوں. دیکھو آدمی اگر 10 سال نشہ کرتا ہے تو چھوڑ کر 1 مہینے کے بعد وہ کہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگیں، تو جتنے سال نشہ کیا اتنے سال لوگوں کو بہتر بن کے دکھانے کا موقع بھی تو دے نا. لوگ زیادہ تر مجھے جانتے ہیں، میں بھی نہیں پارکوں میں نشہ کرتا تھا، انہی کے ساتھ بیٹھتا تھا. وہ کہتے ہیں دیکھو جب حاجی صاحب نے چھٹ دیتا تو اسی کیوں نہیں چھٹ سکتے.